ہمارے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مولانا شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد بھی ہیں اور پیر و مرشد بھی ہیں، ان کا یہ معمول تھا کہ اگر وہ مدینہ منورہ چلے گئے، اور اسی طرح حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو دارالعلوم دیوبند کے والی ہیں، ان کا طریقہ تھا کہ اگر پیشاب کی حاجت ہو گئی تو مدینے سے 2 کلومیٹر دور جا کر اپنی حاجت پوری کر کے آتے تھے، کہ ان کا اپنا کمال تھا، یہ ان کا اپنا ایمان تھا کہ اتنی برداشت ان میں تھی، اتنی ہمت تھی کہ وہ کم کھاتے تھے تاکہ کم سے کم موشن کو جانے کی نوبت پیش آئے۔ یہ آج تو ہم لوگ ایسا نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ان کے آداب تھے کہ مدینہ منورہ سے 2 کلومیٹر دور جا کر پیشاب کرتے۔ اور شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ روزانہ آپ مدینہ منورہ یعنی جو حرم شریف ہے مدینے کا، اس کے بالکل باہر اس گلگلیاں بچھی ہوئی رہتی تھی اس زمانے میں، تو وہ تھوڑا سا مسجد سے ہٹ کر علاقہ تھا، مسجد نبی سے، وہاں بیٹھتے تھے اور فرماتے تھے کہ مسجد نبی کا اکرام ہم سے نہیں ہو سکتا اتنا، اس لیے تھوڑا سا ہٹ کر بیٹھے، اگر کوئی زبان سے غلط الفاظ میں نکل جائے تو اس کی پکڑ نہ ہو، اس لیے کہ مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ میں اگر کوئی نیکی کی جائے اور اس کا نیکی کا ایک اجر لکھا جاتا ہے ہندوستان میں، تو کعبۃ اللہ میں اور مکے میں رہ کر اس کا 1 لاکھ نیکی ملتی ہے۔ ایک نماز کا ثواب ہندوستان میں 1 نماز کا، اور کعبۃ اللہ میں 1 لاکھ نماز کا ثواب۔ تو اگر وہاں کوئی گناہ ہوگا تو ایک گناہ کا گناہ ہی 1 لاکھ گناہ کے برابر، اس لیے وہاں کے